بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ وہ کسی دوسری جگہ جا کر دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا اور اس امید پر زندہ رہنا چاہتا تھا کہ ایک دن کوئی خیال خوانی کرنے والی ہستی ہاتھ آئے گی تو ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کر لے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا اور وہ مر گیا تو اس رہائش گاہ تک کوئی پہنچ نہیں سکے گا۔ اگر پہنچے گا یا اس کی موت کے بعد کوئی اسے خریدے گا تو یہ کبھی بھی نہیں جان سکے گا کہ اسٹور روم کے فرش کے نیچے کیا ہے۔ وہ شہر سے باہر تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے کاٹیج میں آیا۔ اس کاٹیج کے آس پاس خوبصورت سا باغیچہ تھا۔ پیچھے ایک بڑا سا اندھا کنواں تھا۔ ایک پرانے زمانے کی پن چکی تھی۔ ہوا کے بہاؤ پر پنکھے کی طرح اس کے 2 بلیڈ گھومتے رہتے تھے۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں ان چیزوں کا اب تصور نہیں کیا جاتا، لیکن یہ چیزیں پرانے زمانے کی یادگار کے طور پر یوں ہی چھوڑ دی گئی تھیں۔ اس نے کاٹیج میں اپنا سامان رکھا۔ شام ہو رہی تھی۔ پینے کو جی چاہ رہا تھا، لیکن وہاں چاروں طرف اداسی اور ویرانی تھی۔ دور دور تک نظریں دوڑاؤ تو کوئی ایک آدھ آدمی دکھائی دیتا تھا۔ شہر میں رہنے کا عادی تھا۔ اس نے پھر کار کی سٹیئرنگ سیٹ سنبھالی، اسے سٹارٹ کیا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ ادھر میجر برائٹ نے اپنے چہرے پر عارضی میک اپ کر لیا تھا۔ وہ آئرن ہارڈی اور اس کے آدمیوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ اگر ان کا تابعدار بن کر رہے گا تو وہ اسے کہیں لے جا کر قید کر دیں گے اور مشین کا نقشہ بنانے پر مجبور کرتے رہیں گے۔ یوں بھی انہوں نے 1 ماہ کا وقت دیا تھا۔ اگر وہ مشین تیار نہ کرتا تو یقیناً مار ڈالا جاتا۔ فوری طور پر کسی پلاسٹک سرجری والے کا انتظام نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے عارضی طور پر خود کو میک اپ کے ذریعے چھپا لیا تھا۔ ریکریشن کلب میں بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئرز وغیرہ شامیں گزارنے آتے تھے۔ وہ اسی ارادے سے آیا کہ شاید وہاں کوئی پلاسٹک سرجری کا ماہر نظر آ جائے تو اس سے دوستی ہو سکے اور پھر ایک بار اپنا چہرہ تبدیل کرنے کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ بنایا جا سکے۔ اس نے پارکنگ ایریا میں جا کر اپنی کار روکی، انجن کو بند کیا، پھر دروازہ کھول کر نکلنا ہی چاہتا تھا کہ ٹھٹک گیا۔ اس کے قریب ایک اور کار آ کر رکی تھی اور اس میں سے ایک شخص نکل رہا تھا۔ اس کے قد اور جسامت کو دیکھ کر یک بارگی ایسا لگا جیسے جنرل ڈیکورا کو دیکھ رہا ہو، لیکن وہ صورت شکل سے کوئی اور تھا۔ میجر برائٹ اپنی کار میں بیٹھا رہا، اسے جاتے دیکھتا رہا اور اسے دیکھ دیکھ کر دل دھڑکتا رہا۔ وہ بہت بڑے فوجی افسر کے سے انداز میں چل رہا تھا۔ میجر برائٹ نے دروازے کو بند کیا، چھوٹے سے ٹرانسمیٹر کو نکالا، پھر اپنے دستے راست سے رابطہ قائم کرنے کے بعد بولا، ہماری منزل نظر آ رہی ہے، تم لوگ بہت دنوں سے بیکار بیٹھے ہو، فوراً اپنی اپنی گاڑیوں میں نکل پڑو، ریکریشن کلب کی طرف آؤ، ایک کار کا نمبر اور اس کا رنگ اور اس کا ماڈل نوٹ کرو، وہ کار جہاں بھی جائے گی اس کے آگے پیچھے دور تک چلتے رہو تاکہ اسے تعقب کا شبہ نہ ہو، میں پھر رابطہ قائم کروں گا۔ اس نے کار کا نمبر، رنگ اور ماڈل بتایا، پھر ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا، اسے ڈیش بورڈ کے ایک خانے میں رکھ کر کار سٹارٹ کی۔ اسے اطمینان سے ڈرائیو کرتا ہوا کلب کے احاطے سے نکلا۔ 10 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد ایک بہت بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کے سامنے آ کر رک گیا۔ کار سے اتر کر اندر گیا۔ وہاں اس نے ایک ٹائم پیس خریدا۔ پوری طرح اس کی چابی بھر کر ذرا دور رکھتے ہوئے اسے سنا، ٹک 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 کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ اسے لے کر پھر اسی کلب کے احاطے میں واپس آ گیا، گاڑی کو ٹھیک اسی جگہ پارک کیا، اپنی کار سے نکل کر دور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پارکنگ ایریا میں صرف گاڑیوں والے آتے تھے، پھر اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے چلے جاتے تھے۔ وہ ٹہلتا ہوا جنرل ڈیکورا کی کار کے پاس آیا، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے بونٹ کو اٹھایا، اس کے ایک ہاتھ میں ٹائم پیس تھا۔ اس نے جھک کر ٹائم پیس کو انجن کے پاس رکھ دیا، پھر بونٹ کو گرا دیا، ایک قدم پیچھے ہٹ کر کان لگا کر سننے لگا۔ ٹک ٹک کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ مطمئن ہو کر کلب کے اندر آ گیا، دروازے پر کھڑے ہو کر دور تک نظریں دوڑائیں۔ جنرل ڈیکورا ایک میز پر کسی عورت کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ ہنستے بولتے ہوئے پی رہا تھا۔ کتنے ہی جوڑے آرکیسٹرا کی دھن پر ڈانس کر رہے تھے۔ اس نے سوچا اگر یہاں بیٹھ کر پیے گا تو جنرل ڈیکورا کسی وقت بھی اٹھے گا اور ڈانس کرنے والوں کی بھیڑ سے گزرتا جائے گا تو نظر نہیں آئے گا۔ اس نے ایک بوتل خرید لی، اسے لے کر اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا، اسے کھول کر منہ سے لگایا، 2-4 گھونٹ پیے، پھر ایک طرف دیکھ کر اپنی جیب سے ریوالور کو نکالا، اس کے چیمبر کو چیک کیا، پھر واپس جیب میں رکھ لیا، پھر اس نے 2-4 گھونٹ پیے، بوتل کو ایک طرف رکھ کر ڈیش بورڈ کے خانے سے ٹرانسمیٹر نکالا، اپنے دستے راست کی مصروفیات کے متعلق معلومات حاصل کیں۔ اس سے کہا اپنے آدمیوں سے کہہ دینا اس گاڑی کا صرف تعاقب کریں اور یہ دیکھیں کہ کہاں جاتی ہے اور کہاں رکتی ہے، اس کے بعد تم لوگ آگے نکل جاؤ گے،
گاڑی والے کو نہیں چھیڑو گے۔ اس نے ٹرانسمیٹر رکھ دیا، پھر پینے لگا۔ ادھر یہ پی رہا تھا، ادھر کلب کے اندر وہ پی رہا تھا۔ آج دونوں کے درمیان فوج کی جنگ ہونے والی تھی۔ ہتھیار ہاتھ میں لے کر لڑنے سے پہلے وہ اپنی اپنی بوتلوں سے لڑ رہے تھے۔ یا تو نشہ انہیں پٹخ دیتا یا وہ بوتل کو خالی کر کے پھینک دیتے۔ ویسے دونوں میں فرق یہ تھا کہ میجر برائٹ بہت ہی اضطراب میں مبتلا تھا، بے چینی سے بار بار کلب کے دروازے کی طرف دیکھتا تھا، اسے دل ہی دل میں گالیاں دیتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کب آئے گا اور وہ اسے اپنے ٹھکانے تک پہنچائے گا۔ اس کے برعکس جنرل ڈیکورا نہایت اطمینان سے ایک حسین عورت کے ساتھ پینے میں مصروف تھا۔ اسے کوئی خبر نہ تھی باہر نکلنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ انسان کو پہلے سے موت کی خبر نہیں ہوتی۔ وہ جنرل ڈیکورا کی طرح تھوڑی دیر تک ہی صحیح بے فکری سے عیش تو کر لیتا ہے۔ آخر 2 گھنٹے بعد وہ باہر نکلا۔ میجر برائٹ نے اسے دیکھتے ہی اپنی کار کا دروازہ بند کیا، بوتل بھی بند کی، اسے ایک طرف سیٹ پر پھینکا، پھر کار سٹارٹ کر کے آہستہ آہستہ اسے پارکنگ ایریا سے نکالنے لگا۔ ادھر جنرل ڈیکورا جھومتا ہوا اپنی کار کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اپنی کار کے پاس پہنچ کر رک گیا، جیب سے چابی نکالنے لگا، پھر چابی سے دروازہ کھولنے کے لیے جھکا تو ایک دم سے چونک گیا، کان لگا کر سننے لگا۔ جلدی سے آگے بڑھ کر بونٹ کے پاس پہنچ گیا، پھر اس سے کان لگا کر سنتے ہی وہاں سے چیختے ہوئے بھاگنے لگا، بھاگو بھاگو، پارکنگ ایریا سے دور بھاگو، کسی نے میری کار میں ٹائم بم رکھ دیا ہے۔ میجر برائٹ مسکرانے لگا۔ اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ جنرل ڈیکورا ہے جو دور کی آوازیں بھی سن لیتا ہے۔ ایک عام آدمی اس ٹک ٹک کو کبھی نہ سن پاتا جو کار کے انجن کے پاس سے آ رہی تھی اور بونٹ گرا ہوا تھا۔ ایسے میں آواز باہر نہیں آ رہی تھی، لیکن ڈیکورا نے سن لی تھی۔ کلب کے باہر ہنگامہ برپا ہو گیا تھا، سب ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، پولیس والے پہنچ گئے تھے، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ جنرل ڈیکورا کی کار کے قریب جاتا۔ پولیس والوں نے سامنے والی مین روڈ کو بھی بند کر دیا تھا، کیونکہ دھماکہ ہوتا تو سامنے والی سڑک تک اس کا اثر ہو سکتا تھا۔ سب دہشت میں مبتلا تھے اور بہت دور تک چلے گئے تھے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر ایک اور آدھا گھنٹہ گزر گیا تو ایک پولیس والے نے حوصلے سے کام لیا، دوڑتا ہوا گیا، پھر بونٹ کو کھول کر دیکھا تو اسے ایک ٹائم پیس نظر آیا۔ اس نے اٹھا لیا، الٹ پلٹ کر کے دیکھا، پھر ہاتھ اٹھا کر بولا، یہ تو ایک معمولی سی گھڑی ہے، کسی نے شرارت کی ہے۔ میجر برائٹ کار ڈرائیو کرتا ہوا مین روڈ پر آ گیا تھا، سڑک کے کنارے رک کر جنرل ڈیکورا کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی کار احاطے سے نکلی، پھر سڑک پر دوڑتی ہوئی اس کے قریب سے گزرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ وہ بڑے اطمینان سے اس کے پیچھے جانے لگا۔ یہ فکر نہیں تھی کہ وہ آگے جا کر کہیں گم ہو جائے گا۔ ٹرانسمیٹر کے ذریعے اسے اطلاع مل رہی تھی، اس کا دست راست بڑی کامیابی سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ پھر اسے اطلاع ملی کہ جنرل شہر سے باہر ایک چھوٹے سے بنگلے کے احاطے میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کا تعاقب کرنے والا بنگلے سے بہت دور آگے جا کر رک گیا تھا، میجر برائٹ کو گائیڈ کرتا جا رہا تھا۔ آخر میجر نے اس بنگلے کے قریب پہنچ کر گاڑی روک دی، وہاں سے پیدل بنگلے کے احاطے تک آیا۔ بڑا سا مین گیٹ بند تھا، وہ وہاں سے چلتا ہوا دوسری طرف گیا، پھر ایک جگہ احاطے کی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ میجر سے یہی ایک غلطی ہو گئی۔ 2 گھنٹے پہلے اس نے جنرل کی کار میں ٹائم پیس رکھا تھا، یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ دور کی آواز سن لیتا ہے، لیکن احاطے کی دیوار سے کودتے وقت بھول گیا کہ وہ دھپ کی آواز جنرل کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے۔ اچانک کاٹیج کے اندر سے گرجدار آواز سنائی دی، "Who's there؟ خبردار ذرا سی بھی حرکت ہوئی تو گولی مار دوں گا، جلدی بتاؤ تم کون ہو؟" میجر کودنے کے بعد جہاں پہنچا تھا وہیں زمین پر دبک کر رہ گیا۔ منزل تک پہنچنے کی خوشی میں ایک حماقت کر بیٹھا تھا۔ وہ لیٹے ہی لیٹے بڑی آہستگی سے رینگتے ہوئے جگہ بدل رہا تھا۔ دوسری طرف جنرل برآمدے سے رینگتا ہوا آ گیا تھا اور فرش سے کان لگا کر سن رہا تھا۔ واقعی اس کے سننے کی حس حیرت انگیز تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ احاطے کی دیوار کے پاس کوئی زمین پر رینگ رہا ہے۔ اس نے کروٹ لی، فرش پر اوندھا ہوا، پھر اسٹین گن سے تڑا تڑ فائرنگ شروع کر دی۔ لیکن جتنی دیر میں وہ کروٹ لے کر اوندھا ہوتا، اتنی دیر میں میجر زمین سے اٹھ کر دوڑتا ہوا کاٹیج کے پیچھے جا رہا تھا۔ اگر وہ ذرا بھی دیر کرتا تو جنرل کی گولیوں سے کبھی بچ نہ پاتا۔ جنرل اٹھ کر تیزی سے کاٹیج کے اندر گیا، وہاں سے دوڑتا ہوا پچھلے دروازے پر آیا۔ اس کا دشمن بھاگتا ہوا اندھے کنویں کی منڈیر کے پیچھے چلا گیا تھا۔ تاریکی میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا، صرف آواز یا آہٹوں سے سمت پہچانی جا سکتی تھی۔ جنرل زمین پر لیٹ کر رینگتے ہوئے اندھے کنویں کی طرف جانے لگا۔ اسی وقت میجر نے کہا، "یہ میری بدنصیبی ہے کہ میں تمہاری آہٹ بھی نہیں سن سکتا۔ تم میری آواز سن کر پہچان سکتے ہو تو پہچان لو، ہم کبھی بہترین دوست تھے۔
मशीन ने हमें दुश्मन बना दिया। अगर तुम चाहो तो फिर हम दोस्त बन सकते हैं। जनरल डेकोरा नादान नहीं था। अगर उसकी बात का जवाब देता तो जवाब में सनसनाती हुई गोलियां आती। वो रेंगता हुआ कुएं की मुंडेर के पास आ गया। उसे मुंडेर के दूसरी तरफ आहट सुनाई दी। उसने आहट की सम तड़ातड़ फायरिंग की और फिर कहा, मेजर यू चीट, तुमने मुझे जैली मशीन दी थी। आदमी एक ही आजमाइश में पहचाना जाता है। तुम दोस्त नहीं सांप हो और सांप को कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। वो कुछ और कहना चाहता था लेकिन मेजर ने आवाज़ की समत फायरिंग शुरू कर दी। रात के सन्नाटे में दूर तक फायरिंग की आवाज़ जा रही होगी। किसी वक्त भी कानून के मुहाफिज वहां पहुंच सकते थे। उन दोनों को अपनी ज़िंदगी और मौत का फैसला जल्द ही करना था। दोनों को फायरिंग से बचने के लिए कुएं की मुंडेर मिल गई थी, इसलिए दोनों के हमले एक दूसरे पर नाकाम हो रहे थे। कुछ देर तक गहरी खामोशी रही। मेजर ब्राइट दम साधे बैठा हुआ था, अपनी पोजीशन नहीं बदल सकता था। जनरल डेकोरा भी समझ रहा था कि दुश्मन करीब है। अगर पोजीशन बदलने की आहट होगी तो दूसरी तरफ से गोली चलेगी। वैसे वो सारी रात तो बैठे नहीं रह सकते थे, कुछ ना कुछ तो करना ही था। आखिर ब्राइट ने करीब पड़े हुए एक पत्थर को उठाया, फिर उसे मुंडेर के दाएं तरफ फेंका। गहरी खामोशी में इस पत्थर ने धमाके की आवाज़ पैदा की। उसके साथ ही तड़ातड़ फायरिंग की आवाज़ गूंजने लगी। दूसरी तरफ से भी ठाएं ठाएं गोलियां चल रही थीं। फिर एक चीख सुनाई दी। मुंडेर में एक ऊंधे मुंह गिरा। उसके बाद उलटकर कुएं की अंधी गहराई में चला गया। मगर वो कौन गया? मौत के उस अंधे कुएं में जाने वाला मेजर ब्राइट था और उसे ही मरना चाहिए था। वो थोड़ी देर पहले एक गलती कर चुका था। ये अच्छी तरह जानते हुए कि जनरल डेकोरा नीम तारीकी में दूर तक देखकर किसी को पहचान सकता है, ज़मीन से कान लगाकर बता सकता है एक फरलांग के फासले पर एक या एक से ज़्यादा लोग गुजर रहे हैं। किसी शख्स को या किसी चीज़ को छूकर उसका दर्जा हरारत बता देता था। किसी चीज़ को चखकर उसके मुज़र असरात का अंदाज़ा कर लेता था और दूर से सूंघकर बता देता था कि इंसान आ रहा है या जानवर आ रहा है या कोई गाड़ी। ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए ये सारी खूबियाँ मेजर ब्राइट में भी मुंतकिल हो गई थीं। लेकिन आदमी इसीलिए तिब्बी उम्र से पहले मरता है कि वो गलती करता है। उसने जनरल डेकोरा को बेनकाब करने के लिए बहुत अच्छा तरीका इख्तियार किया था। उसके कार के इंजन के पास टाइम पीस रख दी थी और ये मालूम कर लिया था कि दूर से टिक टिक की आवाज़ सुनने वाला डेकोरा ही है। मगर इतना कुछ मालूम करने के बाद पहली गलती ये हुई कि वो बड़े आराम से कॉटेज के अहाते में दाखिल हो गया था और जनरल की दूर से सुनने वाली सलाहियत को भूल गया था। वो अपनी पहली गलती से बच गया। जनरल ने आहट की समत गोली नहीं चलाई। पहले वो जानना चाहता था कॉटेज के अहाते में कौन आया है। इस तरह मेजर ब्राइट को जान बचाने का मौका मिल गया। वो कदमों से चलने की बजाय लेट गया था और लुढ़खड़ाता हुआ अंधे कुएं की तरफ गया था। इतनी चालाकी दिखाने के बावजूद उसने दूसरी गलती की। पत्थर उठाकर जनरल डेकोरा की तरफ फेंका। उसका ख्याल था जैसे ही पत्थर उसके करीब गिरेगा वो अंधेरे में उसी तरफ गोली चलाएगा। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जनरल डेकोरा इतना हसास था कि वो आहट से बता देता था पत्ता खड़क रहा है, इंसान के पाँव की आहट है या किसी जानवर के पाँव के खुर हैं, ज़मीन पर हल्की चीज़ गिरी है या भारी। और मेजर ब्राइट के मुकाबले में वो पत्थर बहुत हल्का था। जनरल डेकोरा ने चालाकी समझ ली थी। फ़ौरन ही स्टेन गन का रुख मुंडेर के उस हिस्से की तरफ किया था जहां वो छुपा हुआ था। चूंकि स्टेन गन थी इसलिए वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं फायरिंग करता चला गया। ऐसे में मेजर ब्राइट ने उठकर रिवॉल्वर से गोलियां चलाईं तो उसे मुसलसल फायरिंग की जद में आना पड़ा और वो आ गया। गोलियां खाकर मुंडेर के ऊपर झुका, फिर उलटकर अंधे कुएं में चला गया। जनरल डेकोरा सर झुकाए कुएं की गहराई में आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। दिन के वक्त भी उसकी गहराई नज़र नहीं आती थी, अब तो तारीकी थी, लेकिन वो बेसाख्ता ऐसा कर रहा था। वो यकीन करना चाहता था कि एक दुश्मन ख़त्म हो चुका है। मेजर ब्राइट ट्रांसफार्मर मशीन के सिलसिले में सबसे ज़्यादा अहम था। वो इस मशीन की रग रग से वाकिफ़ था। अगर वो गोशाए तन्हाई में बैठ जाता, फिर से उसका नक्शा बनाता और इस सिलसिले में उसके लिए सहूलतें फराहम की जाती तो वो एक नई मशीन तैयार कर सकता था। देखा जाए तो दो ही शख्स मशीन बना सकते थे, एक शार्पर और दूसरा मेजर ब्राइट, और वो दोनों ही ख़त्म हो चुके थे। उन दोनों की मौत से नई मशीन बनाए जाने का अंदेशा ख़त्म हो चुका था। मगर हाँ, एक अंदेशा तो रह गया था। मशीन का मुकम्मल नक्शा और उसकी पूरी तफसीलात जो मुख्तलिफ कागजात में दर्ज थीं, वो इस मशीन के साथ प्लास्टिक के थैले में रखी हुई थीं, जहाँ जनरल डेकोरा ने उसे छुपा रखा था। शार्पर उस मशीन का मूजिद था और मूजिद बहुत कम होते हैं। जब एक चीज़ तैयार हो जाए तो उसका नक्शा देखकर उसकी तफसीलात मालूम करके फिर वैसी ही चीज़ दोबारा बनाई जा सकती है। मेजर ब्राइट बहुत ही ज़हीन और तजर्बाकार मैकेनिक था, लेकिन वो दुनिया में एक ही नहीं था, और भी कई तजर्बाकार और ज़हीन मैकेनिक हो सकते थे। आइंदा जिसके हाथ भी वो नक्शा लगेगा
مشین دوبارہ تیار ہو سکے گی۔ وہ تھوڑی دیر تک تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کنویں میں دیکھتا رہا، پھر وہاں سے پلٹ کر تیزی سے چلتا ہوا کاٹیج میں آیا۔ وہ اپنے ساتھ بہت سا سامان لایا تھا تاکہ کچھ عرصہ وہاں گزار سکے، لیکن یہاں آتے ہی دشمن پیچھے پڑ گئے تھے۔ برائٹ کی موت کے بعد وہ اس خوش فہمی میں نہیں رہ سکتا تھا کہ میجر تنہا آیا ہوگا۔ یقیناً اس کے بھی کچھ کام کرنے والے ہوں گے جنہوں نے اس کاٹیج کو دیکھا ہوگا۔ پھر سب سے زیادہ خطرہ اس سے تھا جو آج اس کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے بے اختیار سانس روک لی تھی۔ آئرن ہارڈی کے حکم پر مورینا نے خیال خوانی کی پرواز کی تھی اور جنرل ڈیکورا کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی تھی، پھر واپس آ کر بتایا تھا کہ اس کا دماغ حساس ہے اور وہ سانس روک لیتا ہے۔ اس کی اس حرکت نے جنرل ڈیکورا کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ خیال خوانی کوئی بھی کر لے، پہلا خیال فرحاد علی تیمور کی طرف جاتا ہے اور یہ دہشت طاری ہو جاتی ہے کہ وہاں ایک نہیں 3 خیال خوانی کرنے والے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت اسے گھیر لیں گے۔ اس نے ایک چھوٹی سی اٹیچی کھولی، اس میں اپنا بہت ضروری سامان رکھنے لگا، باقی سامان وہیں چھوڑ دیا۔ کاٹیج کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی تھی، وہ گاڑی بھی تعقب کرنے والوں کی نظروں میں آئی ہوگی۔ فی الحال مجبوری تھی، اسی میں شہر تک جانا تھا اور وہاں جا کر گاڑی تبدیل کرنا تھی۔ وہ ڈرائیو کرتا ہوا کاٹیج کے احاطے سے باہر آیا، پھر مین روڈ پر پہنچ کر رفتار تیز کی۔ 100 گز کے فاصلے پر پہنچتے ہی اس نے رفتار سست کر لی۔ وہاں ایک کار کھڑی ہوئی دکھائی دی، وہ میجر برائٹ کی کار تھی۔ وہ یہاں گاڑی چھوڑ کر پیدل چلتا ہوا کاٹیج کے احاطے میں پہنچا تھا۔ ویسے جنرل ڈیکورا کو معلوم نہیں تھا کہ یہ میجر کی کار ہے، اس کے باوجود خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے سوچا میجر برائٹ کے بعد اس کے ساتھ ہی گاڑی روک کر پیدل کاٹیج کی طرف گئے ہیں، فائرنگ کی آواز دور دور تک گئی ہوگی اور وہ یقیناً میجر کی حفاظت کے لیے ادھر دوڑ گئے ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر دی، کچھ دور جا کر اسے روکا، پھر اٹیچی لے کر اتر گیا، سڑک کو چھوڑ کر دوڑتا ہوا دوسری سمت جانے لگا۔ یوں دیکھا جائے تو فی الحال اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن جو مجرمانہ زندگی گزارتے ہیں وہ ہمیشہ دہشت میں مبتلا رہتے ہیں۔ ادھر میجر برائٹ نے مرنے سے پہلے اپنے دستے راز سے کہہ دیا تھا کہ جنرل ڈیکورا کا تعاقب کیا جائے، لیکن اسے چھیڑا نہ جائے، صرف دیکھا جائے کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ میجر کے دستے راز نے حکم کی تعمیل کی تھی، اس نے دیکھ لیا تھا وہ کہاں جاتا ہے، پھر ٹرانسمیٹر کے ذریعے اطلاع دے دی تھی۔ اس کے بعد اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی۔ اب کوئی جنرل ڈیکورا کی نہ تو نگرانی کر رہا تھا نہ ہی تعاقب کر رہا تھا، لیکن کاٹیج سے 100 گز کے فاصلے پر ایک کار دیکھ کر ڈیکورا خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا اسے چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے اس نے اپنی گاڑی بھی چھوڑ دی، صرف اٹیچی لی اور سڑک چھوڑ کر ایک فارم میں دوڑتا چلا گیا۔ اس نے چند خفیہ اڈے بنا رکھے تھے جہاں وہ محفوظ رہ سکتا تھا، لیکن رات کو سکون سے سو نہیں سکتا تھا، رہ رہ کر چونک جاتا تھا۔ گہری نیند کبھی نہ آتی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اس کی شہرک تک پہنچ گیا ہے۔ وہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے محفوظ تھا، کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنی آواز اور لب و لہجہ بدل لیا تھا، اونچی سوسائٹی میں جاتا تھا، اس کے بعد کار ڈرائیو کرتے وقت یا کسی کلب یا کسی تقریب میں وقت گزارتے وقت محتاط نظروں سے چاروں طرف دیکھتا رہتا تھا، کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی اسے پہچان تو نہیں رہا ہے۔ آخر وہ فوج میں جنرل رہ چکا تھا، بزدل نہیں تھا، وہ کبھی اتنا خوف زدہ نہ ہوتا، لیکن مورینا کی خیال خوانی نے اس کا سکون درہم برہم کر دیا تھا۔ یہ فکر اسے کھا رہی تھی کہ آخر وہ کون ہے جو اس کے دماغ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہائے ری ٹرانسفارمر مشین، تو آدمی کو کہاں تک دوڑائے گی؟ یہ جو آدمی ہوتا ہے یہ بہت ضدی ہوتا ہے، اسے جس بات سے روکو اسے کرنے کے لیے جنت سے نکل جاتا ہے، اسے موت کی دھمکی دو تو یہ قبر تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اپنی ضد سے باز نہیں آتا، اور انسان کی یہی ضد نت نئے تماشے دکھاتی ہے۔ ابھی جنرل ڈیکورا جانے کتنے جان لیوا تماشائیوں سے گزرنے والا تھا۔ میں کنگ فرنینڈو کی ایک ایسی خفیہ رہائش گاہ میں تھا جہاں انٹیلیجنس والے بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ فرنینڈو بہت پہلے ہی اس رہائش گاہ میں آ کر چھپ گیا تھا تاکہ میرا استقبال کر سکے اور میرے ساتھ کچھ وقت گزار سکے۔ اگر وہ بعد میں آنا چاہتا تو میں اس کی اجازت کبھی نہ دیتا، کیونکہ انٹیلیجنس والے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ فرحاد سے کب اور کیسے ملاقات کرتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم میری خاطر یہاں آ کر چھپ گئے ہو، کیا انٹیلیجنس والوں کو یہ تشویش نہیں ہوگی کہ تم کہاں غائب ہو گئے ہو؟ اور جب تم نمودار ہوگے تو وہ تم سے کیسے کیسے سوالات کریں گے؟ اس نے کہا، میں نے سوچ رکھا ہے وہ مجھ سے پوچھیں گے میں کہاں تھا، میں کہوں گا یہ بزنس کے معاملات ہیں، اور ایسے معاملات ہیں جنہیں میں تفصیل سے کسی انٹیلیجنس والے کے سامنے بیان نہیں کر سکتا اور نہ ہی حکومت کو بتا سکتا ہوں۔ میں ہر سال $10 لاکھ انکم ٹیکس ادا کرتا ہوں، اس کے بعد حکومت کو میرے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ اگر کسی قسم کا شبہ ہو تو انٹیلیجنس والے مجھ سے معلوم کرتے پھریں،
जब मैं गिरफ्त में आ जाऊंगा, मेरा जुर्म साबित हो जाएगा तो मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। वो फितरतन बहुत ही जिंदा दिल था। मेरे लिए उसका दिल दरिया नहीं समुंदर था। मैं जो चाहता उससे मनवा सकता था। उसने खुफिया रिहाइश गाह में ज़्यादा भीड़ नहीं लगाई थी। एक बहुत ही काबिल एतमाद बावर्ची था जो हमें नहायत लजीज खाने खिलाता था, और 2 हसीन लड़कियां थीं। फर्नांडो ने कहा, तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, एक घूंट भी नहीं पीते। जो बुज़दिल होते हैं वो नशे से डरते हैं। तुम्हें फरहाद अली तैमूर किसने बना दिया? कौन कहता है तुम दलेर हो? वो नशे में बहुत कुछ बोल जाता था और मैं हंस के टाल देता था, क्योंकि वो बहुत ही साफ दिल का आदमी था। मेरे लिए किसी वक्त भी जान की बाजी लगा सकता था। वो पीते हुए बुरा सा मुँह बनाता था, तन्हा पीता था और अक्सर कहता था, तुम अव्वल दर्जे के नालायक मुसलमान हो। क्या मैंने मुसलमानों को देखा नहीं है? वो यूरोप से लेकर अमेरिका तक शराब पानी की तरह पीते हैं, फिर भी मुसलमान कहलाते हैं। तुम किस किस्म के मुसलमान हो जो परहेज़ करते हो? मैंने हंसते हुए कहा, फर्नांडो, इस्लाम तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम इस बहस में ना पड़ो, काम की बात करो। काम की बात तो बस यही 2 हसीन तरीन लड़कियां रह गई हैं। मैंने सोच समझ कर उनका इंतखाब किया है, लिहाजा उनके साथ अच्छा वक्त गुजारो। क्या तुम मुझे ख्याल ख्वानी का मौका नहीं दोगे? मुझे अपने मामलात से निमटने नहीं दोगे? जानते हो मुरीना दुश्मनों की गिरफ्त में आ गई है। पता नहीं वो इससे किस तरह काम ले रहे होंगे। मुझे जल्द अज जल्द उसका सुराग लगाना है। उसने कहा, काम भी करो, आराम भी करो, तैश भी दिखाओ, ऐश भी करो, यही तो ज़िंदगी है। मुझे जब भी ख्याल ख्वानी से फुर्सत मिलती थी, वो कम वक्त मुझे ऐश व मुसरत में डबो देता था। वो कहता था, मुझे याद करोगे, और मैं चाहता हूँ जब भी मुझसे दूर जाओ तो मुझे ही याद करते रहो। तुम तो मुझसे 1 बरस 2 महीने के लिए जुदा हुए थे। जाने क्यों मुझे ये खुश फहमी है कि मैं हमेशा के लिए जुदा हो जाऊँ या मर जाऊँ तो तुम्हारी आंख में मेरे लिए आंसू ज़रूर आएंगे। वो जज्बाती बातें करता था और रोने लगता था। नशे की ज़्यादती उसे अच्छा खासा कार्टून बना कर रख देती थी। बहरहाल मुझे उससे बड़े फ़ायदे हासिल हो रहे थे। मैं उसकी खुफिया रिहाइश गाह में महफूज था। किसी की नज़र मुझ पर नहीं पड़ सकती थी। कोई मुझ पर शुबा नहीं कर सकता था। कोई वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। मैं आराम से बैठकर ख्याल ख्वानी करता था, मंसूबे बनाता था, और मुझे यकीन था कि मैं बहुत जल्द मुरीना तक पहुँच जाऊँगा। इस मुल्क में मेरे काम आने वालों में रेड पावर के लोग भी थे और इसराइली एजेंट भी शामिल थे। मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए जो हुक्म देता था वो अमल करने के लिए फ़ौरन दौड़ पड़ते थे और मेरे इत्मीनान की हद तक अपने फ़राइज़ अंजाम देते थे। इसके बावजूद हम अभी तक ये मालूम नहीं कर सके थे कि मोरीना को किन लोगों ने अगवा किया है और उसे कहाँ छुपा कर रखा है। ये सोच सोच कर परेशानी बढ़ जाती थी कि अगवा करने वालों ने मोरीना के ज़रिए इस ट्रांसफार्मर मशीन से टेलीपैथी का इल्म हासिल ना कर लिया हो। अगर ऐसा हो गया है तो इसका मतलब ये है कि हमारी दुनिया में टेलीपैथी जानने वालों की कुछ और तादाद बढ़ गई है। एक रात खाने के बाद मैं बिस्तर पर आया तो अचानक पराई सोच की लहरों का एहसास हुआ। मैंने फ़ौरन सांस रोक ली, फिर ज़रा सांस ली ताकि रसवंती या शीबा हों तो मखसूस कोड्स दोहरा सकें। मुझे आर्मर की आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर फरहाद, मैं बोल रहा हूँ। मिस्टर आर्मर, मैं कैसे यकीन करूँ? यहाँ शुभात यकीन में बदल रहे हैं। शायद नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा होते जा रहे हैं। इन हालात में शुबा ज़रूर होता है। मैं जा रहा हूँ, आप तस्दीक कर लें, मेरे पास चले आएँ। दूसरे ही लम्हे में उसके पास पहुँच गया। वो एक बहुत ही उम्दा सजे सजाए बेडरूम में बैठा हुआ था। मैंने पूछा, तुमने कैसे याद किया? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपकी सिफारिश पर मास्क मैन ने मुझे इतने खूबसूरत बंगले में मुंतकिल कर दिया है। वैसे मैं अब भी कैदी हूँ, लेकिन स्पेशल प्रिजनर हूँ। मेरे पीने के लिए उम्दा तरीन और महंगी शराब मुहैया की जाती है, और ये कमरा आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत है। मुझे कितने आराम से रखा गया है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम खुश हो? मैं पूछता हूँ, मुझ पर यह मेहरबानी क्यों है? इसलिए कि तुम उसके भाई हो जिसे हम बेटी कहते हैं। सिर्फ यही या और कुछ? अगर तुम्हें किसी बात का शुबा है तो बिला झिझक बयान करो। यहाँ खुफिया तौर पर कुछ अफसरान आते हैं, यकीनन वो मास्क मैन के आदमी हैं। मुझे इस बात पर कायल कर रहे हैं कि मैं उस मशीन का नक्शा तैयार करूं। उन्हें मालूम है मशीन हम 3 भाइयों ने बनाई थी। बेशक उसमें शार्पर का ज़्यादा हाथ था, लेकिन उसका नक्शा और उसकी सारी तफसीलात हमने देखी हैं, हमने पढ़ी हैं। हम इस मशीन के मुतालिक बहुत कुछ जानते हैं। लिहाजा मास्क मैन का ख्याल है कि मैं उसका नक्शा तैयार कर सकता हूँ। और तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? मैं मशीन के मुतालिक सब कुछ भूल चुका हूँ। अगर याद होता तब भी उसका नक्शा कागज़ पर ना बनाता, और जो नक्शा मेरे दिमाग में बनता मैं शराब पी पी कर उसे नशे में बहा देता। जो तुम कह रहे हो वो मेरे दिल की बातें हैं। तुम्हें यही करना चाहिए। वो एक सर्द आह भर कर बोला,
میں ایک قیدی کی زندگی گزار رہا ہوں. جب آزاد تھا تب بھی دنیا والوں سے بے خبر تھا, آج بھی بے خبر ہوں. میں نہیں جانتا کہاں کیا ہو رہا ہے, لیکن یہ خبر سن کر میرے دل پر بجلی گر پڑی تھی کہ دشمنوں نے جوجو کو اغوا کیا ہے. پھر یہ سن کر خوشی کی انتہا نہ رہی کہ تم لوگوں نے اسے دیکھتے ہی دیکھتے رہائی دلوائی اور اپنے پاس بلا لیا. میں اپنے خدا سے تم لوگوں کی سلامتی اور طویل عمری کی دعائیں مانگتا رہتا ہوں. تم لوگوں کے دم سے جوجو کی زندگی بھی ہے اور عزت آبرو بھی. مسٹر آرمر, تمہیں اب اپنی ذات کے خول سے نکلنا چاہیے, دنیا کو دیکھنا چاہیے, کم از کم ان معاملات میں بھرپور حصہ لینا چاہیے جو تمہاری بہن جوجو سے تعلق رکھتے ہیں. وہ ہنستے ہوئے بولا, عجیب بات ہے, میں دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور دنیا والے مجھے چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ لوگ ضد کر رہے ہیں کہ میں مشین کا نقشہ بناؤں. ابھی 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے ایک کیسٹ سنایا, اس میں کچھ لوگوں کی آوازیں ریکارڈ کی گئی تھیں. کیسٹ سنانے والے افسر نے کہا, جن کی یہ آوازیں ہیں وہ سپر ماسٹر کے ملک سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں. ان میں سے 2 آوازیں ایسی ہیں جنہیں سن کر تمہیں ان کے دماغوں میں پہنچنا ہے. ہمیں شبہ ہے کہ ٹرانسفارمر مشین انہی آدمیوں میں سے کسی کے پاس ہے. آرمر نے ان سے پوچھا, آپ کو یہ شبہ کیسے ہوا؟ ہمارے کچھ خفیہ ذرائع ہیں, ان ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سپر ماسٹر پھر تبدیل ہو چکا ہے, اب کوئی نیا آیا ہے, پرانا لاپتہ ہے. یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ٹرانسفارمر مشین ان کی تحویل میں ہے, لیکن وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ ہمیں معلوم نہ ہو سکا. ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ٹرانسفارمر مشین ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, یا پھر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے, یا کسی نے چرا لی ہے. یعنی ابھی آپ ان 2 آدمیوں کی آوازیں سنا رہے ہیں جن پر شبہ ہے کہ انہوں نے ٹرانسفارمر مشین چرائی ہے؟ ہاں, ابھی ہمارا یہی اندازہ ہے. امریکہ میں مجرموں کی چھوٹی بڑی بے شمار تنظیمیں ہیں جو چھوٹی بڑی واردات کے مرتکب ہوتی رہتی ہیں. ان میں سے 2 سنڈیکیٹ ایسے ہیں جن کے سرغنہ کی آواز ہمارے آدمیوں نے ریکارڈ کر لی ہیں. اب وہ تم آوازیں سن کر ان کے دماغ میں پہنچ کر تصدیق کر سکتے ہو کہ ہمارا اندازہ کس حد تک درست ہے. انہوں نے کیسٹ کو آن کیا, وہ 2 آوازیں سنائیں. ان میں سے ایک آواز جنرل ڈیکورا اور دوسری میجر برائٹ کی تھی. مجھے یا آرمر کو یا آوازیں سنانے والوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جن کی یہ آوازیں ہیں وہ کبھی جنرل ڈیکورا یا میجر برائٹ کہلایا کرتے تھے. آوازیں سنانے والے نے پہلے میجر برائٹ کی آواز سنائی, پھر کہا, پہلے تم اس کے دماغ میں پہنچ کر دیکھو یہ کون ہے, کہاں ہے اور کیا کرتا پھر رہا ہے. آرمر مجھے یہ تمام باتیں سنا رہا تھا. اس نے کہا, مسٹر فرہاد, ان کی فرمائش پر میں نے وہ آواز سنی, خیال خوانی کی پرواز کی, لیکن میری سوچ کی لہریں واپس آ گئیں. مجھے اس کا دماغ نہیں ملا. اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا, مر چکا ہے. آرمر نے یہی بات ماسک مین کے آدمیوں کو بتائی. پہلے تو وہ یقین نہیں کر رہے تھے, پھر انہوں نے کہا, اچھی بات ہے, اب دوسری آواز سنو. دوسری آواز سننے کے بعد آرمر نے پھر خیال خوانی کی پرواز کی. اس کے دماغ میں پہنچا مگر فوراً واپس آ گیا کیونکہ اس نے سانس روک لی تھی. آرمر مجھے جو باتیں سنا رہا تھا اس کے مطابق میجر برائٹ مر چکا تھا اور جنرل ڈیکورا سانس روک لیتا تھا. ماسک مین کے بھیجے ہوئے افسران نے کہا, مسٹر آرمر, تم جھوٹ بولتے ہو, تم ان لوگوں تک پہنچ چکے ہو لیکن ہم سے چھپا رہے ہو. آرمر نے کہا, جو سچ ہے میں نے وہ کہہ دیا. اگر تم جھوٹ سمجھ رہے ہو تو مجھے گولی مار دو. تم اور تمہارے بڑے دیکھ ہی رہے ہیں کہ مجھے زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ریڈ پاور کے افسران مایوس ہو کر چلے گئے تھے. آرمر نے مجھ سے کہا, فرہاد صاحب, میں سچ کہتا ہوں, پہلے جس کی آواز سنی وہ مر چکا ہے. دوسری بار جس کی آواز سنی وہ سانس روک لیتا ہے. اگر پہلا نہ مرتا اور دوسرا سانس نہ روکتا اور ان کے پاس وہ ٹرانسفارمر مشین ہوتی تب بھی میں یہی کہتا کہ وہ دونوں مر چکے ہیں یا سانس روک لیتے ہیں. یہ کبھی نہ بتاتا کہ انہوں نے کہیں مشین چھپا رکھی ہے. وہ جہاں بھی چھپی ہو خدا کرے وہاں سے کبھی نہ نکل سکے. میں نے کہا, میری بھی یہی دعا ہے, لیکن جب سے مورینا کو اغوا کیا گیا ہے تب سے یہ تشویش بڑھتی جا رہی ہے. ٹرانسفارمر مشین شاید ان اغوا کرنے والوں کے پاس ہے اور انہوں نے مورینا کے ذریعے یہ علم حاصل کر لیا ہے. ایسی بات نہ کرو, مجھے یہ دنیا تاریک نظر آتی ہے. شیطان ہی شیطان دکھائی دیتے ہیں اور ہمارے معصوم بچے ان کے چنگل میں نظر آتے ہیں. میں جوجو کو لہو لہان دیکھتا ہوں. خدایا, اس وقت ہم تینوں بھائیوں کو موت کیوں نہ آئی جب ہم مشین کی تیاریوں میں دن رات مصروف تھے, اپنی کامیابیوں پر خوش ہوتے جا رہے تھے, مستقبل کی ذرا فکر نہ تھی. آئندہ اس مشین سے کتنے شیطان پیدا ہوں گے. اس نے خلا میں تکتے ہوئے کہا, فرہاد, ان سب کو مار ڈالو جو مشین تک پہنچتے ہیں. ان سب کو ختم کر دو جو ٹیلی پیتھی سکھانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اگر مورینا اغوا کی گئی ہے تو اسے بھی ختم کر دو. اگر کسی کے ہاتھ میں مشین آ گئی ہے اور وہ مجھے بھی اغوا کر کے لے کر جانا چاہیں تو تم مجھے بھی مار ڈالنا, ذرا لحاظ نہ کرنا. اگر کوئی شیطان جوجو کے ذریعے ٹیلی پیتھی سیکھنا چاہے تو جوجو کو بھی. وہ کہتے کہتے رک گیا.
یہ بات اس کے حلق میں اٹک گئی۔ وہ جوجو کو بہن نہیں بیٹی سمجھتا تھا، اس قدر ٹوٹ کر پیار کرتا تھا کہ آج تک کسی سے نہ کیا ہوگا۔ وہ مجھ سے التجا کر رہا تھا، میں ہر اس خیال خوانی جاننے والی ہستی کو مار ڈالوں جو ٹرانسفارمر مشین تک پہنچائی جائے اور ان کے ذریعے کوئی شیطان علم حاصل کرنا چاہے، میں سب کو مار ڈالوں، لیکن جوجو کا نام آتے ہی اس کی آواز اٹک گئی۔ حلق میں آنسو بھر گئے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر رونے لگا۔ اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ اسی نے بھائیوں کے ساتھ مل کر وہ مشین بنائی تھی اور وہی اس ایجاد پر ماتم کر رہا تھا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔